Today it's going to be lecture 9 of our discourse on comparative public administration. And today we are going to talk about the heart and soul of the discipline, the bureaucracy itself. Let me go over what we discussed last time in lecture 8. We talked about the new public administration and the paradigm shift by the new public management in 1988, which had a lot of impact on the discipline and profession of public administration. As we saw, the first Meadowbrook conference held in US in 1968 highlighted the equity, ethics, and human relation aspects of public administration. It also talked a lot about accountability, how to make the bureaucrats, the public administrators, more accountable. And of course, that was in the background of what was happening to public sector organizations, what was missing. And the second Meadowbrook conference took up the concepts of leadership. What kind of leader is required for the new public management setup? It emphasized the legal perspective a lot, और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफी बात की गई कि उसको कैसे इंटीग्रेट करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए. और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का फिर जब कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ 1990s में, जिस दौरान उसकी प्रैक्टिस को थैचरिज्म और रेगनिज्म का नाम भी दिया गया, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा इन दोनों लीडर्स ने प्राइवेटाइजेशन की. तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ गोल्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स और उसका इम्पैक्ट हमने स्टडी किया. बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि we have to borrow concepts from the private sector and integrate them into the realm of public administration to make it more responsive, to make it more innovative, to make it more market oriented, to make it more client focused. ये सब कुछ जो होना था उसका मेन स्टे, उसका बेसिक अजम्पशन ये थी कि अब स्टेट रेगुलेट नहीं करेगी. इट वुड बी द मार्केट which would be regulating the economy and the provision of all kinds of services. और इसी दौरान economy, less wastage, efficiency, more productivity that is, and effectiveness का कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि ये जो 3 E's हैं, they should be incorporated in the practice of the profession of public administration, then we can go ahead. ये सारी जो deliberations थी और जो evolve हुआ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इसका बेपनाह इम्पैक्ट हुआ प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन पे. यानी गवर्नमेंट्स ने पे इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ. स्मॉलर गवर्नमेंट्स, रिडक्शन इन गवर्नमेंट की बात होने लगी, जिसको डाउनसाइजिंग भी कहते हैं. उसके अलावा government to be market oriented,
یعنی بالکل پرائیویٹ سیکٹر کی طرح چلنے کی بات ہوئی. بہت سی کارپوریشن معرض وجود میں آئے کیونکہ مینیجریل اٹانومی کی بات ہوئی تھی. ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی گورنمنٹس کی تاکہ گراس روٹ پہ لوگوں کو ریلیف مل سکے, گراس روٹ پہ سروسز پرووائڈ کیے جا سکیں, اور رسپانسو گورنمنٹ کا کانسیپٹ آیا, انٹرپرینورل گورنمنٹ کا کانسیپٹ آیا. تو یہ سارا امپیکٹ جو تھا یہ ہمیں 1990s میں گورنمنٹس کی پرفارمنس میں نظر آتا ہے. پرائیویٹائزیشن, کانٹریکٹنگ آؤٹ اینڈ ادر many major changes which took place during the 1990s were due to the proponents of the new public management. So what is bureaucracy? We'll look at some definitions. First one, it is a well-defined division of administrative labor among persons and offices. یعنی آپ پرسنس کی بھی بات کر رہے ہیں اور آفس کی بات بھی کر رہے ہیں. آفس goes along with powers and the person is going to exercise those powers. سو ایڈمنسٹریٹو لیبر یا ایڈمنسٹریٹو کام جو ہیں ان کی بہت واضح تقسیم ہوگی کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کس آفس کا کیا کام ہے اور کس کے کیا پاورز ہیں. یہ بالکل کلیئر کٹ بیوروکریسی میں ہوتا ہے. Another definition, a personnel system with consistent patterns of recruitment and stable linear careers. یعنی جن افسران کو آپ ریکروٹ کریں گے یا بیوروکریٹس جو بنیں گے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, ان کو ریکروٹ کرنے کا ایک لیڈ ڈاؤن طریقہ ہوگا. وہ وضع کردہ طریقہ جو ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا, اس کو ہمیشہ ویسے ہی رہنا چاہیے ٹو انشور میرٹ, ٹرانسپیرنسی اینڈ ریگولیرٹی. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ ریکروٹ ہوں گے ان کے کیریئرز کا پیٹرن کہ انہوں نے ان کی پروموشن کیسے ہونی ہے, انہوں نے کس پوسٹ پہ جانا ہے, کس طریقے سے ان کا کیریئر پاتھ ڈیولپ ہونا ہے, یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. A hierarchy among offices such that the authority and status are differentially distributed among actors. یہاں ہائرارکی کی بات ہو رہی ہے, ایک نیچے افسر ہے, ایک اوپر ہے, ایک اس کے اوپر ہے, اور سب کی اتھارٹی ڈفرنٹ ہے, اسٹیٹس بھی ڈفرنٹ ہے, اور پاورز ڈسٹریبیوٹڈ ہیں. سو اس ہائرارکی میں ایک بندے نے کام کرنا ہے, دوسرے نے اس کو اوورسی کرنا ہے, تیسرے نے اس کے کام کو اوورسی کرنا ہے, اینڈ سو آن. اینڈ ایچ پرسنز ورک از ویل ڈیفائنڈ اکارڈنگ ٹو رولس اور لاز. اس کی اوریجن کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ جو بیوروکریسی کا, it originated in the 18th century, the term rather. ایک ڈیسک یا جہاں آفس میں ڈیسک پڑا ہو اس کو بیرو کہتے تھے. پھر سمیرین ایرا میں ہسٹوریکلی اسپیکنگ ایک اسکرائب کا کانسیپٹ ہوا, ایک بندہ جو لکھ سکتا تھا اور ریکارڈز رکھتا تھا بادشاہوں کے لیے, اس لیے وہ پاورفل تھا. اسی طرح اگر آپ آگے ٹریس کریں ہسٹری کو تو پرشین امپائر میں باقاعدہ ساتراپس اور رائل سیکرٹریز اپوائنٹ ہوتے تھے پروونسز کو ہیڈ کرنے کے لیے اور ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے. اور ایک بہت بڑا قدم بیوروکریسی کی ہسٹری میں, ایک بہت بڑا لینڈ مارک چائنا کا ہے
جہاں کن ڈائنیسٹی کے دوران فادر فلاسفر جو چائنیز کا کنفیوشس، he set up a merit-based system of civil servants called the Mandarins. اور یہ بہت ہی آرگنائز سسٹم تھا، باقاعدہ جو ماڈرن بیوروکریسی ہے اس کی تقریباً سارے کیریکٹرسٹکس اس میں پائے جاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے چائنا کی اس وقت کی ڈیولپمنٹ میں۔ اور آج کل کی جو بیوروکریسیز ہیں یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد معرض وجود میں آئی اور اسٹریم لائن ہوتی گئیں اور ایک خاص اسٹرکچر ایوالو ہو گیا۔ اب ضرورت کیوں پڑتی ہے بیوروکریسی کی، یا کیوں پڑی؟ سب سے پہلے ایک فارمل اسٹیٹ ایپریٹس بہت ضروری ہوتا ہے حکومت کے کام چلانے کے لیے، اسٹیٹ کے کام چلانے کے لیے۔ وہ کیوں؟ اسٹیٹ نے لاز بنانے اور انہیں امپلیمنٹ کرنا ہے، اسٹیٹ نے ٹیکسز بھی لگانے ہیں، اسٹیٹ نے لا اینڈ آرڈر بھی پرووائڈ کرنا ہے اور کانفلکٹس کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے۔ اٹ آلسو آرگنائزز یور ڈیفینس اینڈ فارن ریلیشنز اینڈ اٹ ریگولیٹس ٹریڈ۔ یہ بیسک کمپلشنز جو ہیں یہ ہمیشہ سے رہی ہیں، جب سے نیشن اسٹیٹ کا فارمل کانسیپٹ وجود میں آیا اور نیشن اسٹیٹس وجود میں آئیں، اس وقت سے یہ فنکشنز چل رہے ہیں، اور ان کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمل اسٹرکچر چاہیے تھا، اس کو بیوروکریسی کا نام دے دیا گیا۔ اب کارل مارکس نے اور ہیگل نے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی تھیوری دی تھی، جو ایکسپلائٹیڈ اور ایکسپلائٹر پر مبنی تھی، اور the peasantry or working class were at one end and the landlords and the industrialists were at the other. As a side issue, Karl Marx also studied the role of bureaucrats, then bureaucrats. So he found that bureaucracy controls and coordinates the production and distribution of wealth and appropriates part of it. اس نے یہ دیکھا کہ صرف وہ کنٹرول نہیں کر رہے یہ ساری پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن، بلکہ وہ ویلتھ کا کچھ پورشن اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا بیوروکریسی از اے کاسٹ ٹو سوسائٹی، لیکن اس کو ٹالریٹ اس لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ سوشل آرڈر مینٹین رہے۔ اور اگر اسٹیٹ نے سارے کام کرنے ہیں اور وہ ساری مینز آف پروڈکشن کنٹرول کرے گی، تو یہ اسٹیٹ کا ایپریٹس جو ہے بیوروکریسی، وہ اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا، اور کلیکٹو اس کی بہت زیادہ پاور ہوگی، کلیکٹولی اسپیکنگ۔ However, Karl Marx کا یہ خیال تھا کہ there is a way out of this if the workers go into the self-management mode, then bureaucracy may become redundant. بیوروکریسی کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ورکر اپنے آپ کو آرگنائز کر لے اور سیلف مینج کرے اپنے کام کو۔ کارل مارکس نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کے درمیان خلیج پیدا کرتی ہے جان بوجھ کر، اور اس خلیج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اٹ از ایکسپلائٹو ان نیچر، یعنی وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے
جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کراتی ہے بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا سول سوسائٹی. یعنی اٹ ڈزنٹ پلے اے پازیٹیو رول, اٹ پلیز اے نیگیٹو رول. It also preserves the status quo. It is not change oriented, but it preserves the status quo. Or in the process, it accumulates power for itself. اور اس پروسیس میں وہ اور پاورفل ہوتی جاتی ہے. اور بیوروکریسی جب بہت زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق میسج سے کم ہو جاتا ہے. It alienates itself from the masses. And now we are going to talk about Max Weber and his concept of bureaucracy. Max Weber was a German sociologist who produced landmark work on bureaucracy and social organizations. According to him, the historical and administrative reasons for the process of bureaucratization were present, and of course, we have already looked at them. The very existence of the state apparatus and all the functions it had to perform. He reiterated all that. Then the impact of rule of law upon functioning of bureaucratic organizations. He looked how law empowers bureaucratic organizations and how it limits bureaucratic organizations in their exercise of powers. So, when we are talking about rule of law, we are talking about equal and uniform treatment of everyone. Because rule of law means that every citizen is equal before law. And law has to be applied without discrimination of any sort. Then he looked at the typical personal orientation and occupational aspects of bureaucratic officials. He studied the bureaucrat, what kind of a person a typical bureaucrat turns out to be, and what impact occupational forces, occupational compulsions have on his personality. He also analyzed the most important attributes and consequences of bureaucracy. That what are the characteristics of bureaucracy and what impact they have. His theory of bureaucracy or his bureaucratic model is generally called the classic or the ideal model. It is also called the legal rational authority model because it implies a set of rules and administrative structures which closely control the action of employees of the organization. In return, the bureaucrats share the belief of adhering to the organization's requirements. So it is rational because the structures are laid out. The action of the employees is in keeping with certain rules and regulations. And the bureaucrats or the employees are awarded for their performance. And they are expected to share the objectives of the organization. میکس ویبرز کو ہم بیوروکریٹک تھیوری کا فادر کہہ سکتے ہیں. ان کی جو تھیوری ہے جس کو کلاسک آئیڈیل بیوروکریسی کی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں, لیگل ریشنل تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں,
ایک بالکل امپرسنل اور لا ابائڈنگ بیوروکریسی کا ماڈل انہوں نے پیش کیا. بیوروکریسی, اب اس کے کریکٹرسٹکس, is based upon rules which are accepted by members of the organization. یعنی جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں, وہ تمام ان رولز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان رولز کے ماتحت کام کرنا ہے, میری یہ پاور ہے, یہ لاز ہیں, اور مجھے میرا ڈویژن آف ورک یہ ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. پھر ایک کریکٹرسٹک یہ ہے بیوروکریسی کا کہ اٹ از ریلیٹیولی کنٹینیوس ان اٹس آپریشن. یعنی آپ نے حکومت تو چلانی ہے. بیوروکریسی از اے پرماننٹ انسٹیٹیوشن, اٹ از ناٹ اے ٹیمپرری انسٹیٹیوشن. ویئر ایز the parliament, the legislature, both the houses of the parliament and the chief executive or the prime minister or the president, they may be temporary. Because there has to be an election and new governments may come in. There will be a time lag. So bureaucracy provides the continuity to the whole process. یعنی بیوروکریٹس, پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ تو اس وقت بھی موجود ہیں جب الیکٹڈ حکمران نہیں ہے. الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے ایبسنس میں بھی وہ اپنی ڈیوٹیز اسی طرح سر انجام دیتے رہتے ہیں. جو بیوروکریسیز کو سروس پرووائڈ کرنی ہے وہ کرتی رہتی ہے, پولیس اپنا کام کرتی رہتی ہے لا اینڈ آرڈر کا, ہیلتھ والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو حکومت کی مشینری چلانے کے لیے بیوروکریسی جو ہے ہر وقت موجود ہوتی ہے. سو اٹ از اے کنٹینیوس آپریشن, اٹ از این آن گوئنگ آپریشن. ویئر ایز جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو حکومت قائم کرتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں, جن میں سے منسٹرز ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ تمام صاحبان جو ہیں ایک خاص مدت کے لیے آتے ہیں اور پھر اگلی حکومت آتی ہے. لیکن بیوروکریسی میں کوئی چینج نہیں آتا. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک آفیسر ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا, لیکن موسٹ آف دا سلاٹس آر آلویز فلڈ, جتنے بھی بیوروکریٹک سلاٹس ہیں, اور حکومت کا کام سفر نہیں کرتا, چلتا رہتا ہے کنٹینیوس. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف بیوروکریسی کہ وہ نیشن اسٹیٹ کو, گورنمنٹ کے چلانے کو, کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ کو انشور کرتی. Then the spheres of competence of bureaucratic administration are specified. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کس محکمے میں ہیں, اور آپ کی پاورز کیا ہیں, اور آپ نے کیا کرنا ہے, یہ بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ میں ڈی سی او ہیں تو آپ کی بالکل کلیئرلی اسپیسیفائڈ پاورز ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کا کیا جاب ڈسکرپشن ہے, آپ کی پاورز کیا ہیں, آپ ان پاورز کے بیونڈ نہیں جا سکتے. اسی طرح ایک پولیس آفیسر جو ہے, ایک ایس پی جو ہے, اس کی پاورز بھی بالکل ڈیفائنڈ ہے. وہ اپنی پاورز ہی ایکسرسائز کرے گا, وہ میجسٹریٹ کی پاورز نہیں ایکسرسائز کرے گا, وہ جج آف ہائی کورٹ کی پاورز نہیں ایکسرسائز کرے گا, اور نہ ہی وہ کنسٹیبل کی پاورز ایکسرسائز کرے گا. اس کی اپنی ایک خاص پاورز ہے ود ان دا لا, جو کہ قانون میں لکھی جا چکی ہیں, جو کہ رولز میں لکھی جا چکی ہیں, اور وہ ان سے تجاوز نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے
کہ ہر محکمے میں ہر افسر کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کا رول کیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیا نہیں کر سکتا یا اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ویبر نے یہ سب سے پہلے کانسیپٹ دیا تھا کہ ہر آفیشل کو، ہر بیوروکریٹ کو، ہر ایڈمنسٹریٹر کو اپنی پاورز کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ لیگلی امپاورڈ ہو تھرو لا اور کانسٹیٹیوشن اور تھرو رولز، اور اس طرح وہ ایک ریشنل بیوروکریسی جنم دے گی جو کہ ایک آئیڈیل بیوروکریسی ہو سکتی ہے. پھر وہ لیگل ریشنل کانسیپٹ جو ہے اس میں ایک کیریکٹرسٹک ہائرارکی کا ہے، یعنی ہر محکمے میں there is a chain of command and there are a number of officers and each officer is overseen, supervised by another officer. And all these officers have to be very well trained. It's only possible to have a rational bureaucracy if these officers are well trained in what they do. They are rational in their approach, keeping, of course, the rules and regulations in view. So one of the characteristics for a rational and a legal setup of bureaucracy is that the persons should be well qualified, well educated and trained for their jobs. And this is what happens in every bureaucracy. There are these huge training institutions which you attend to become more and more competent at your job. And you are given training according to your discipline, according to your service, what you are going to do. If you are going to be a tax collector, you will be given that kind of training. If you are going to be a finance person, you will be given that kind of training. So you have to be technically qualified, very well qualified, to be able to work in a bureaucratic slot. Of course, relevant to your field. Another interesting thing is that the job you do is not your property. It's not, you don't own it. It belongs to the organization. You can be transferred at any time. Although you should have a tenure, but you can be transferred at any time. So the job is not there for you for keeps, forever. It is the job of the organization. Very soon someone else would be doing it. And hopefully, وہ بندہ بھی جو آپ کو ریپلیس کرے گا اتنا ہی ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہوگا کیونکہ اسی پروسیس سے آیا ہوگا، وہ اسی قسم کے ریکروٹمنٹ پروسیجرز فالو ہوئے ہوں گے جو آپ کے لیے ہوئے تھے، اسی قسم کی ٹریننگ ملی ہوگی جو آپ کو ملی ہے، تو وہ ایکولی کمپیٹنٹ ہوگا وہ جاب کرنے کا. The successful and continuing operation of bureaucracy is based on written records. Very important. اگر آپ نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز، you are not a thoroughbred bureaucrat. Because you have to give reasons for your decisions. You have to quote rules and laws for the decisions taken by you. And those decisions will serve as precedents for later officers and in case of later events. So it is very necessary
And it is a must that the bureaucrat, to ensure good governance, records everything. Because decisions can be challenged as illegal or not on merit, and then you'll have to defend them. Also, for historical purposes and continuity, the record should be there. What happened when? For example, if I purchase 500 computers and have no record of how it was done, why 500 computers were required, how I went through the purchase procedure, did I go in for the lowest bidder, and everything else. All these things have to be recorded for the sake of continuity, for the sake of fair play, and because you might have to defend your actions sooner or later. So record keeping is an essential part of all bureaucratic institutions. And the bureaucratic official is personally free. He is not a slave. He or she is not a slave. And appointed on the basis of conduct. Your technical qualifications and your conduct land you in a position. And in order to continue in that position, you have to perform. और जो bureaucrat है वो बिल्कुल 100% according to Weber, उसका जो rational legal concept है, उसको बिल्कुल impersonal होकर, unprejudiced होकर, rules के मुताबिक decisions लेने होंगे और अपनी authority rules के मुताबिक exercise करनी होगी. And as I said before, appointment and transfers, job placements and replacements keep on happening in bureaucracy. But ideally, this should be based upon the technical qualifications of a person. Let us also underline the fact that administrative work is a full-time occupation. It is not a part-time activity. You can't do other things while doing administrative work. In fact, in bureaucracies there is a period even after you have retired, after which you can enter politics or indulge in such activity. Your work is rewarded by a regular salary and prospects of advancement in a lifetime career. रिवॉर्ड क्या है इसका? यानी आप प्रोग्रेस करेंगे अपने करियर में, एक लेड आउट करियर है आपके लिए. अगर आप एक पोजीशन में भर्ती हुए हैं, अगर आप सेक्शन ऑफिसर भर्ती हुए तो आप डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, आप जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, होपफुली आप एडिशनल और सेक्रेटरी भी बनेंगे. सो अ क्लियर कट करियर प्लान हैज बीन डिजाइन्ड फॉर यू. And of course, you keep on getting your salary regularly. Or, of course, at the end of it, since this is pensionable, all civil services in the world almost are pensionable. At the end of your career, you have a pension to carry with you. Bureaucrats are subject to control and discipline in the conduct of work. Very important. No concept of a bureaucrat without someone controlling the bureaucrat. And the highest level, the secretary level, is supposed to be controlled by the elected minister. And there has to be discipline. So the whole organization has to be disciplined. The hierarchy is meant to discipline. The hierarchy is meant to provide a mechanism for supervision. So this kind of control makes it a rational
setup. Bureaucrats are expected to know what their legal position is. Personally also, what is your legal position in a particular organization is important. It is not just that you are implementing laws and not taking a decision without the coverage of law, but you should also know what your own legal position is. So in this model, legality in all aspects plays a very important role. And the way you work, you are supposed to work in a rational manner. Now, what are the advantages of such a setup? Precision. When you work in accordance with the law and the rules are clear-cut, you are bound to be and should be precise. You don't have much play, not much room to play around. You have to be precise and to the point and make a decision based on rules and regulations. Speed. According to Weber, there would be speed. Things would be done speedily because everyone knows their job and the higher echelons are supervising you and want things done properly and quickly. And there would be a reliability. Because of the hierarchy and because of everything being done under the cover of law, decisions would be reliable. The person who's taking the decisions should also be reliable. So reliability is another advantage pointed out by Max Weber. Then discipline. This comes automatically because, like all regimented setups, well, civil service is not as regimented as the army, but still there is this very clear subordinate and superior relationship, very clearly defined interaction between them, clear-cut supervision and overseeing of the work of the lower echelons. So discipline is embedded in the Weberian concept of bureaucracy. Continuity, we talked about this before, that bureaucracy provides continuity to the affairs of the government. Whether there be a disaster, a natural disaster, or absence of an elected government, the bureaucracy would be there. The bureaucracy would be there in times of crisis. The bureaucracy would be there at all times to continue with the affairs of the states in a legal manner. Operational uniformity. This is another advantage put forward by Weber. He says any bureaucracy anywhere, two bureaucracies are comparable because they are operating on the same principles. Principles of legality, principles of hierarchical command, principles of written records, principle of proper work subdivision. So operational uniformity would be there in two systems of bureaucracy. Operational uniformity would be there in different agencies of the same bureaucracy. So if you know how one bureaucracy works or how one department of the government works, the other one you'll find also works similarly as far as the
principles of functioning and management are concerned. Of course, the content would be different. According to Weber again, this model results in less friction because everything is spelled out. What you're supposed to do, what you're not supposed to do, who is in charge, who is going to oversee you. So since all these things are spelled out, there is less room for friction or tug of war. Actually, so I don't know, we'll see. For Weber, bureaucracy signified two main aspects. Number one, the first is technical in approach, the second is political. The first one is organizational. You've got to have the right person for the right job. And the second one is the system of government or the political content. He also said, technically, bureaucracy is an impermeable and complex hierarchy with emphasis on principles of organization, recruitment, education, training, conditions of service, and rules of business. We have already discussed most of these things. We know that it's a complex hierarchy. There may be 4, 5, 6, 7, 8 echelons in the hierarchy. Recruitment process has to be very, very transparent and organized. The education and training, again, has to be fairly uniform and technical in nature. Conditions of service are spelled out. Now, the last, rules of business, is extremely important. Rules of business are a set of rules which govern the working of different ministries and organizations of the government. They lay down the powers of the ministers, of the secretaries, and lower rank civil service officers. And they also lay down the relationship between all these organizations. For example, according to the rules of business of the government of Pakistan, any ministry which is going to take a decision with lot of financial implications, let us say purchase of 100 locomotives or aircraft or any other major financial undertaking, any undertaking which involves a lot of finances, the rules require that the proposal, which would ultimately be approved by the Prime Minister, be routed through the Finance Division, because Finance Division is in the picture of how much finances are available or will be available or can they be available. Similarly, at times it is a must that the proposals be routed through the Law Division, and so on. So all relevant organizations have to be consulted according to the rules of business before the file is put up for final decision by the competent authority, which could be a minister or the Prime Minister or any other competent authority which is empowered to take a decision of that magnitude. So Weber's bureaucracy will depend heavily on these rules of business. Clearly laid out powers of everyone and clearly
laid out mechanism of consultations and approvals. Weber described the ideal type bureaucracy to be a more efficient and rational form of organization than the previous alternatives, and which were termed as charismatic and traditional domination, whereas Weber's bureaucracy is legal domination. So the previous systems, which were based on charisma or ad hocism, where one person would order and the orders will be taken and implemented, called traditional domination. But Weber's bureaucracy was dominated by law. So he called it the legal, rational, bureaucratic setup. The rational legal system is most stable system, both for subordinates and superiors. This is so because it clearly lays out their powers. And each one has to perform according to law. So it is difficult for the supervisor to push his superior into doing something which is not in accordance with law. And also, it's good for the subordinate if he can't be pushed into a corner easily. Subordinates can challenge superiors based on rules. We again come to keeping of records. The subordinate can record that this order is not in accordance with the law or rules on the subject, and as such should not be carried out, and send the file back to his superior. So this is how it safeguards the rights of the superior and the subordinate. Weber's concern was how to curtail power of persons in specialized positions and control over expanding state bureaucracies. Weber envisaged that bureaucracy is going to expand, no two ways about it. And persons who get all these technical qualifications and are exposed to a certain subject for a long time become very, very technically qualified and professionals. How to curtail the power of these people, because they will try to use their power unfairly also. So this was a very, very genuine concern of Weber. This happens all the time. Now turning towards the criticism which was thrown at Weber, it was said that this vertical hierarchy you're talking about can become chaotic and counterproductive. इतनी लंबी हायरार्की हो जाएगी, इतने ज़्यादा स्टेजेस और एशेलॉन्स उसमें हो जाएंगे कि chaos हो जाएगा. इतना टाइम लगेगा चीज़ों के करने में और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. आप जो कह रहे हैं कि ये स्पीडी होगी, ये एफिशिएंट होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपने हायरार्की ऐसी बना दी है. One officer controlling the other, then another one controlling him, then another one. As we see in our own country, there is at least a hierarchy of 5-6 officers before the file is ready for a final decision. फिर उन्होंने कहा कि ये जो आप competencies की बात कर रहे हैं, people can be competent and they can know the law, but still there is no surety that they will not act contrary to the spirit of law. यानी law एक चीज़ है और spirit of law एक चीज़ है. It is very possible that this legalistic setup you're talking about might end up working contrary to the spirit of law. And also, nepotism
corruption, infighting, and other degenerations may ensue. اور یہ ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اپنی بیوروکریسی میں کرپشن, پارٹی بازی بیوروکریسی میں انفائٹنگ ہو رہی ہے فار پاور, اور بیوروکریسی ڈی جنریٹ کرتی جائے گی. ایک اور کرٹیسزم یہ تھا کہ آفیشلز میں اوائڈ اکاؤنٹیبلٹی, سیک انانیمٹی بائی اوائڈنگ ڈاکیومنٹیشن اور پروڈیوسنگ کنفیوزنگ ڈاکیومنٹیشن. کہ کئی ایسے آفیسرز ہوں گے جو کم سے کم ڈاکیومنٹیشن کریں گے تاکہ پکڑے نہ جائیں اگر غلط کام کر رہے ہیں, یا وہ ڈاکیومنٹیشن کو بہت کنفیوز کر دیں گے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن ریکارڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے, شاید وہ صحیح نہ ہو. اور اس کی لمیٹیشنز اور کرٹیسزم جو تھے کہ جی آپ آفس کی زیادہ بات کر رہے ہیں, آفیسر کی کوالٹیز کی اتنی بات نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں آفس از امپورٹنٹ, پاورز دیر ان آر امپورٹنٹ, لیگیلٹی آف دیٹ آفس از امپورٹنٹ, what it can or cannot do is important. What about the actual officer who's going to perform? You have not focused on him enough. اور اگر آپ اتنے ہی ریشنل ہو جاؤ گے تو شاید آپ کی ایفیشنسی بھی نیگیٹو ہو جائے. آپ اتنے ایفیشنٹ نہ رہو جتنے آپ ہونا چاہتے ہو, کیونکہ your ability to make correct decisions may be curtailed. Because you are being too rational, too legalistic. You are trying to protect yourself. And in that process, you may not make correct decisions or make marginally correct decisions. We do not really contribute productively. It was also said that values, ideas, and purpose influencing decisions may be there. That value judgments may come in, personal ideas of people and their own personal requirements, their personal agendas may influence the decisions. And there is no way to check that. اور پھر یہ ضروری نہیں کہ بہت ہی زیادہ نالجبل ہر آفیسر ہو اپنے جاب کے بارے میں. سو دیر از دس لمیٹیشن. ہاؤ مچ ڈو یو نو اباؤٹ یور جاب؟ اف یو آر اے ٹیکس کلیکٹر اور اف یو آر ان دا منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس, how much do you know about the WTO regulations? You may not know much. So their extent of knowledge, if not continuously upgraded, will affect the quality of decision making. And also, the persons may not be loyal to the organization. Just rewarding them by a regular salary, but giving them so much power may be counterproductive. And instead of being loyal to the organization, the officer may become loyal to himself more than the organization. Then they said that because of the specialized nature of the job, that you want them to be so technically qualified in one subject which they are going to deal with, there will be a tendency to over-specialize. And that will bring in a myopic view about issues as far as that officer is concerned. He will not bother about other aspects of the problem. He will have no idea about what macro impact the decisions may have. So over-specialization may be counterproductive. There's also a possibility of slowing down of everything because there is so much rigidity and so many procedures to be followed, so many laws to be complied with, and you have to remain within all these bounds. This will produce inertia, and then coupled with the hierarchy, the long hierarchy present,
There's bound to be slow decision making. And also, because of an in-group feeling amongst the bureaucrats, they maybe resort to this phenomena of group thinking. यानी आप अपने आप को एक ग्रुप तस्वर कर रहे हो और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो. आप पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, आपने जिनको सर्व करना है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे. आपकी अपनी एक ग्रुप थिंकिंग डेवलप हो गई है जो आप समझते हो कि ठीक है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है. तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो ना आप अपना बिहेवियर चेंज कर पाओगे और ना ही आपने अगर कोई मिस्टेक्स किए हैं तो यू विल बी एबल टू redress or correct those mistakes. And this happens. This is quite common in bureaucracies. A group of bureaucrats sitting in a ministry think that they know everything, that they are the ones who are the most technically qualified to carry out certain things, that they don't need any feedback, that they don't need any additional information, that they don't need any additional knowledge or latest knowledge on the subject. They have a group thinking about it. And because of that, they will make mistakes. Their decisions will not be in keeping with the environment. And furthermore, because of this group thinking, they will not be amenable to feedback or register their mistakes, and hence they will never correct their mistakes. This is one of the problems really which our bureaucracy in Pakistan also suffers a lot. And another criticism or problem rather with the bureaucracy is that they think they are always right, so they will even disregard valid data or information, valid information, proven information, which is otherwise. They will not take it into consideration while making a decision. Just because of that group thinking, just because they think that they know everything. Then bureaucracy creates more and more rules and procedures, increasing in complexity, and diminishes coordination and creates contradictory rules. ऐसा भी होता है, बल्कि डेफिनेटली होता है कि ब्यूरोक्रेसी एक्सपैंड करती जाती है, साथ साथ और रूल्स बनाती जाती है, जिससे प्रोसीजर और ज्यादा इन्वॉल्व और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. उसका नतीजा क्या निकलता है कि ना आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है ब्यूरोक्रेटिक एशेलॉन्स में, और मुख्तलिफ अदारे कॉन्ट्रडिक्टरी रूल्स एक ही सब्जेक्ट पे बना देते हैं. So this has been noticed, and there are anomalies which from time to time the bureaucracy tries to do away with. Anomalies are instances where there are two differing decisions on the same issue. So this problem is definitely very much there. And last but not least, the bureaucratic setup envisaged by Weber curtails the use of common sense, because you have to do everything strictly in accordance with law. आप लीगल जो रास्ता है उससे बिल्कुल दाएं बाएं नहीं हो सकते, एक जर्रा भी दाएं बाएं नहीं हो सकते. लेकिन अगर कहीं कॉमन सेंस कुछ और कह रही है तो क्या आपको एडजस्ट करना चाहिए या नहीं? टिपिकल ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा, because the typical bureaucrat wants to protect himself or herself. Thank you.